اور اس ٹائم میں میرے بزرگوں کو گاندھی صاحب نے انہوں نے کہا تھا جی آپ فیروز پور پورا لے لیں، یہ ووٹ دے دیں، آپ پاکستان کے ساتھ نہ جائیں، اور ہم نے وہ ووٹ بزرگوں نے دیے تھے. اور آپ یہ گوگل کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے. میرے دادا کے جو حلقے میں جی ملک احمد خان جو آج کل اسپیکر ہیں صوبائی اسمبلی کے، ان سے میرا مقابلہ ہوا تھا، اور ایکچولی تو میں جیتا ہوں ان سے، اور 10,660 ووٹوں سے آئی ون فرام ہم. 10,660 ووٹ، 660 ووٹوں سے. دور کے اندر انہوں نے باریاں لیتے رہے ہیں. ان کے دور کے اندر پاکستان میں کیا ترقی ہوئی، انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی. ہی از اے فائٹر، بورن فائٹر. اور اسی لیے آج وہ میں اس وقت موجود ہوں سردار نادر فاروق علی صاحب کے پاس، جنہوں نے الیکشن لڑا تھا PP 179 سے. چند ایک سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں گردش کر رہے ہیں، وہ سوال ہم رکھتے ہیں سردار صاحب کے سامنے. سردار صاحب، آج کل سب سے ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے، عمران خان ڈیل کرے گا کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب ایک سپورٹس مین ہیں، ایک ہیرو بھی ہیں، پاکستان ٹیم کے کیپٹن بھی رہے ہیں. انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی. ہی از اے فائٹر، بورن فائٹر. اور اسی لیے آج وہ اتنے کامیاب بھی ہیں. جیل میں بیٹھ کے بھی وہ ہی از کالنگ آل دا شاٹس. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیل کرنے والے آدمی نہیں ہیں. وہ جدہ میں اپنا سامان پیک کر کے جانے والے آدمی نہیں ہیں. اگر جانا ہوتا تو ابھی تک جا چکے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے، عمران خان ڈیل کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو عام عوام کو بھی پتہ ہے. اب دوسرا جو ایک سوال ہے جو میرے اپنے ذہن میں بھی یہ بہت زیادہ ہے کہ کیا ٹرمپ کے دباؤ میں عمران خان کو رہا کرنا عمران خان کے فائدے میں ہے کہ نقصان میں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو پالیٹکس کا سب سے پہلا اصول ہے ٹو گیٹ ان ٹو پاور. اگر آپ پالیٹکس کرتے ہی اس لیے ہیں کہ پاور میں آئیں، جب آپ پاور میں ہوں گے تو آپ کو اختیار ہوگا تو آپ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس وقت جو ان کی پاپولیرٹی کا گراف ہے اور جتنی انہوں نے قربانیاں دے دی ہیں عوام کے لیے، عوام وہ کوئی بھی فیصلہ کر دیں گے، عوام اس پہ لبیک گئی. اچھا، اب یہ تو دو اہم سوال تھے جو میں نے پبلک کے انٹرسٹ کے سوال تھے جو میں نے آپ سے کیے ہیں. ایک سوال ہے کہ آپ کو عمران خان ہی کیوں پسند آیا؟ زرداری صاحب بھی تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے، مولانا صاحب بھی تھے. دیکھیں، ان ساری پارٹیز کو میرا خاندان بڑی پرانی سیاست کر رہا ہے. ان سب کے ساتھ ہم لوگ ان کو دیکھا ہے. میں نے جوان ہوا ہوں ان کے ٹائم پہ، ہم نے سارا ان کا سسٹم دیکھا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ان کے دور کے اندر انہوں نے باریاں لیتے رہے ہیں. ان کے دور کے اندر پاکستان میں کیا ترقی ہوئی؟ قرضوں، IPPs دیکھ لیں، اس طرح کے کئی پروجیکٹس ہیں جس سے پاکستان کی بربادی کی گئی. آج وابڈا کا جو حال ہے وہ یہ IPPs کا اس میں ایک میجر رول ہے. اور اسی دور میں انہوں نے اب خود فیکٹریاں لگائیں. بیسیکلی یہ انہوں نے کرپشن سے اپنے آپ کو امیر کیا، پاکستان کو غریب کیا. نٹ شیل تو یہ ہے. اچھا سردار صاحب، ہم نا آپ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ گراؤنڈ کے لیڈر ہیں، آپ وہ ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کرتے. یہ اس ٹائم جو حکومت ہے وہ تو کہہ رہی ہے جی مہنگائی ختم ہو گئی ہے. اب یہ بتائیں کہ گراؤنڈ پہ مہنگائی کیسی ہے؟ عوام ختم ہوگی، مہنگائی ختم نہیں ہوئی. عوام ختم ہوگی، دیٹس the right thing to say. کیونکہ دیکھیں نا، حکومت چلانا ایک آرٹ ہے. یہ کہتے تھے جی کہ یہ بڑے تجربے کار ہیں، ان کو لاؤ، ان کو لاؤ. وہ آئے ہیں تو کیا حال کیا انہوں نے. خان صاحب نے ایک سٹینڈ لے کے بجلی کی قیمتیں IMF کے ساتھ سٹینڈ لیا، انہوں نے امریکنز سب کے ساتھ، انہوں نے عوام کی خوشحالی پہ کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے سٹینڈ لے کے، آپ ذمہ دارہ دیکھیں اس وقت کتنا بوم کر رہا تھا، ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی تھی، کسان خوشحال تھے. کسان، میں جس ڈیرے پہ جاتا تھا نیا ٹریکٹر کھڑا ہوتا تھا. بالکل ایسے اس طرح خوشحال تھے، نئی گاڑیاں ان کے پاس آ گئی تھی. they were flourishing. تو اللہ کی بس بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی اس ملک میں.
کنٹینیوٹی نہیں رہتی اس ملک کے اندر. اچھا، اور ایک چیز ہے جو اس وقت آپ کی لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو کافی حد تک پبلک میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کمپرومائزڈ ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک آپ دیکھیں جو انہوں نے سیل بنائے ہوئے ہیں، میڈیا سیلز جو کہ گورنمنٹ کے خرچے پہ چلتے ہیں، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے. اور عمران خان اس پی ٹی آئی میں عمران خان ہی ہے، نو بڈی ایلس میٹرز. جس کے اوپر وہ انگلی رکھتے ہیں وہ لیڈر ہے، ان کا پوائنٹ ہی ہے. اس لیے ان کو لوگوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز جو انہوں نے قربانی دے رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دی. اینڈ وہ سیاہ کریں سفید کریں، عوام ان کو اب نہیں چھوڑے گی. ان سے پاپولر لیڈر اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں آیا، اور قربانی بھی سٹینڈ لینے والا بھی لیڈر کوئی نہیں آیا اتنی جرت والا آج تک. اچھا، اب آپ کے حلقے کے متعلق میں نے ایک دو سوال جو ہیں وہ ذہن میں آ رہے ہیں میرے، کہ آپ کے حلقے میں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوا تھا، اور فارم 45 کے تحت کون جیتا ہے اور فارم 47 کے تحت کون جیتا ہے؟ میرے حلقے میں جی ملک احمد خان جو آج کل اسپیکر ہیں صوبائی اسمبلی کے، ان سے میرا مقابلہ ہوا تھا. اور ایکچولی تو میں جیتا ان سے، اور 10,660 ووٹوں سے آئی ون فرام ہم. 10,660 ووٹ، 660 ووٹوں سے، جو فارم کے مطابق، فارم 45 کے ہاں مطابق. جو بتاتے ہیں. اسی سے دیکھ لیں کہ جو ہمارے حلقے میں کچھ زیادہ سختی ہوئی ہے جو پاکستان میں نہیں اتری ہوئی، بیکاز شہباز شریف صاحب اس حلقے میں قومی اسمبلی میں آ گئے تھے میری ایم این اے کی سیٹ پہ. اس کی وجہ سے یہ ریڈ لائن بن گیا تھا، تو اس میں انہوں نے درندگی کی ہے. اب میں لمبی بات نہیں کیا کروں، جو پاکستان میں ہوئے سو سمجھیں دگنا ہوا ہے یہاں پر. اوہو. اچھا، اب ایک اور سوال کہ اگر آپ فارم 45 پہ، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ جیتے ہیں، آپ کو ہرا دیا گیا، اگر آپ فارم 45 اور 47 پر بھی آپ جیت جاتے، اور کیونکہ آپ آزاد کھڑے تھے، بے شک عمران خان کی تصویر آپ کے ساتھ تھی، عمران خان کا نام آپ کے ساتھ تھا، عمران خان نے آپ کو اپنا نمائندہ اس حلقے کے لیے کیا تھا، نامزد کیا تھا، تو اگر آپ جیت جاتے، فارم 47 بھی آپ کو مل جاتا آپ کی جیت کا، تو اس میں اگر بعد میں مریم نواز جو ہے وہ آپ کو خریدنے کے لیے آفرز کرتی. بات ذرا لمبی ہو جاتی، میں کوشش کرتا ہوں اس کو نٹ شیل میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں، میرا خاندان نا جی پاکستان کی تاریخ میں 100 سال سے ہم سیاست، میرے خاندان میرے بزرگ کر رہے ہیں کم از کم. پاکستان کی انڈیپینڈنس میں بھی ان کا بہت بڑا رول تھا. اور جب پاکستان، آپ کی بات قطع کلامی کروں، مطلب کہ آپ کے خاندان نے قائد اعظم کے ساتھ بھی یہ بالکل پاکستان بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا. شروع کے پہلے جلسہ، سب سے پہلے جلسے جو پنجاب میں ہوئے تھے وہ ہمارے گاؤں میں ہوئے تھے، منڈی عثمان والے میں، منڈی عثمان والے میں، جب یہ انڈیپینڈنس کی موومنٹ تھی. اور جب انڈیا کی اسمبلی میں ووٹ پڑے تھے کہ پاکستان کے ساتھ کون سے جانے ہیں حصے، تو اس میں اس وقت میں ہمارے 2 ووٹ تھے. میرے جو بزرگ تھے 2 ایم ایل ایز تھے وہاں، اور ٹائی ہو گیا تھا. اور اس ٹائی میں میرے بزرگوں کو گاندھی صاحب نے، انہوں نے کہا تھا جی آپ فیروز پور پورا لے لیں، یہ ووٹ دے دیں، آپ پاکستان کے ساتھ نہ جائیں. اور ہم نے وہ ووٹ بزرگوں نے دیے تھے. اور آپ یہ گوگل کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے. میرے دادا کے جو والد تھے انہوں نے، اور دوسرے جو ہمارے ایم ایل اے تھے وہ بھی ہماری فیملی کے تھے، انہوں نے ووٹ دیا تھا تو یہ پاکستان بنا تھا. اس کے بعد میرے دادا نے قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی ہوئی ہے. اس کے بعد میرے تایا دادا سردار احمد علی صاحب مرحوم، انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ پیپلز پارٹی کے درندگی کے ٹائم پہ جب اتنا ظلم ہوا تھا تو پروٹیسٹ میں انہوں نے وہ سیٹ چھوڑی تھی. اس کے بعد سردار آصف احمد علی صاحب نے 2 دفعہ قومی اسمبلی کی سیٹ اور وزارتیں چھوڑ چکے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے ہی واز منسٹر فار آئی ٹی اور فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن.
زرداری صاحب کے دور میں انہوں نے 2 سال پہلے وہ سیٹ چھوڑ کے عمران خان کے ساتھ لبیک کہہ دیا. ہم تو سیٹیں چھوڑنے والے لوگ ہیں, اور اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اتنی دیر ہم لوگ سیاست میں رہے, ہمارے پہ کوئی داغ نہیں ہے ہمارے بزرگوں پہ. تو یہ سیٹیں ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی. ہم نظریاتی لوگ ہیں, اور اللہ کا کرم ہے ابھی تک تو ہم کبھی جھکے نہیں ہیں کسی کے آگے, تو ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا. اچھا آپ ہار گئی ہیں, ہارنے کے بعد لوگ جیتنے کے بعد اپنے حلقے میں نہیں جاتے, آپ ہاری ہیں تو ہارنے کے بعد آپ اپنے حلقے کو چھوڑ دیا ہے کہ حلقے میں ہیں؟ نہیں, میں پوری ڈیوٹی دے رہا ہوں. پیچھے مجھے تھوڑی انجری ہو گئی تھی پاؤں میں, اس کی وجہ سے میری کوئی تھوڑی سی حاضری کم رہی ہے. ادروائز میں پورا ٹائم دے رہا ہوں, اور اللہ کا بڑا کرم ہے, حلقے کے لوگ میرے سے مطمئن بھی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں ان کو لگ پتہ جائے گا ان کو لگ کہ ان سے ہونا کیا ہے. یہ تو اب کمپین ہی کرنی چھوڑ گئے نون لیگ والے, ڈس ہارٹ ہو گئے. ڈسارڈ ہو گئی. ہاں, اچھا آخری ایک سوال ہے مگر بڑا سخت قسم کا ہے کہ ملٹری کورٹ کے فیصلے کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ایک بڑا سنجیدہ سا ٹاپک ہے. اس میں بیسیکلی جو ہوا ہے, میں کوئی قانون دان تو ہوں نہیں, بٹ اپیرنٹلی کامن سینس کے حساب سے اوپن ٹرائل زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے. اس طرح بند کمروں میں ٹرائل کرنا اور وہ سزائیں دینا مناسب نہیں ہے. ہم سارے شہری ہیں اس ملک کے, اور دنیا میں EU میں دیکھیں کتنا کرٹیسائز کیا گیا ہے اس کو, اس کے بعد امریکہ میں, یورپ میں, ہر جگہ پہ اس کے اوپر نا کافی تحفظات دنیا کر رہی ہے. یہ اچھا سگنل نہیں جا رہا, تو میرا خیال ہے اس حد تک ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سب پاکستانی شہری ہیں, ریاست ہماری ماں کی طرح ہوتی ہے, تو معاف کر دینا چاہیے کچھ. بہرحال یہ اتنا سختی ہونی نہیں چاہیے. ریاست ہماری ماں کی طرح ہوتی ہے, ریاست کو اپنے بچوں کو غلطیوں کو معاف کرنا بالکل اسی طرح جس طرح گھر میں ماں اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر معاف کر دیتی ہے, اسی طرح ریاست کو بھی بچوں کی ان غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے, بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ سردار صاحب, آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. تھینک یو جی, تھینک یو.